السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کی 114 سورتوں کے فضائل، فوائد اور مجربات بزرگان دین۔ اچھا، بعض اذہان میں یہ سوال آتا ہے جب ہم سوشل میڈیا سرچ کرتے ہیں جو تصوف سے دور ہے، تعلیمات صوفیہ کرام سے دور ہے، تو ان لوگوں میں اعتراض اور تنقید زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے قرآن عمل کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا دستور ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے، تفکر کے لیے، تدبر کے لیے، وظائف کے لیے نہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کا دستور ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قانون ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بطور ذکر، بطور دعا، بطور وظیفہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون کیا کہتا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ میرے اللہ کا۔ اور ذکر سنت کے مطابق کرنا واجب ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی آیات مبارکہ آیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت واذکروا کما ھداکم ان کنتم من قبل لمن الضالین فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالعدو والآصال ولا تکن من الغافلین فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو ذکر سنت کے مطابق کرنا واجب ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کتاب ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ تو صوفیہ کرام اپنے دنیاوی اور اخروی زندگی کا حل قرآن کو سمجھتے ہیں، اور اس سے بہترین ذکر کیا ہے؟ اس سے بہترین ذکر کوئی ہے؟ قرآن سے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض صورتیں صوفیہ کرام کے مجربات میں آئی ہیں، تو اس سے ایک اللہ کی تلاوت ہو جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، اور بار بار ورتل القرآن ترتیلا اللہ کے ساتھ بندہ ہم کلام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انس دیتا ہے، قرب خداوندی سے نوازتا ہے، گناہ معاف کر دیتی ہیں، اس کو سکون قلبی عطا کرتے ہیں، اور اس کے مائنڈ میں جو ذہن میں ہے اور جس ذہن سے وہ تلاوت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اذہان پہ فیصلہ کرتے ہیں نا، جو آپ کے سوچوں پہ کرتا ہے۔ اس پر کبھی انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ تجویز انسان کی تقدیر ہے، تو اللہ آپ کے مشکلات سے آسانی لاتے ہیں، آزمائش سے نکال لیتے ہیں۔ تو خواص سورۃ یوسف، اگر کسی حاکم سے کوئی حاجت ہو تو سورہ یوسف کو 13 بار پڑھے اور ذہن میں رکھے، حسب دلخواہ کام بھی ہوگا، اور اپنے عہدے سے کوئی معزول ہو گیا ہو تو پھر عہدہ جلیلہ پر مامور ہوگا۔ اگر کوئی شخص مفلس ہے
تو پڑھے تو غنی ہو جائے گا، تو ترقی مناسب کے لیے، روزگار کے لیے، حصول عزت کے لیے اور معرفت خداوندی کے لیے، اور جو سالکین ہے وہ ولایت اور ولایت کے حصول کے لیے، قرب خداوندی کے لیے سورہ یوسف کا پڑھنا انتہائی مجرب عمل ہے۔ تو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، فاتحہ، درود ابراہیمی اور پھر سورہ یوسف۔ تو انشاءاللہ تعالی فائدہ مند رہیں گے۔ یہ جتنے بھی وظائف ہے یہ تعلیمات صوفیہ کا خاصہ ہے اور ہمیں وراثت میں ملے ہیں، اور یہ دیگر علماء اہل سنت کے آپ عملیات کے، تعویذات کے اور ان کے کتب بھی دیکھیں تو ان میں بھی آپ کو ان کے فضائل، خواص، مجربات ملیں گے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ تعلیمات صوفیہ کا، دعوت و تبلیغ کا، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کا یہ چلتا رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔